ابھی عمران خان صاحب کی صدارت میں لیڈرشپ کا اجلاس تھا اور اس سے پہلے جو فورینزکس کی ٹیم ہے انہوں نے جو انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق حملہ آور ایک نہیں کم از کم دو تھے. سو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کوئی فنیٹک ہے کوئی جنونی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ اکیلا نہیں تھا حملہ آور ایک سے زائد تھے. یہ ابھی تک کی جو انیشل رپورٹس ہے اس میں یہ چیز کم از کم کنفرم ہو گئی ہے. اس لیے جو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ اس واقعے بلکہ اس واقعے سے کچھ 4 مہینے پہلے سے ایک سیاسی جماعت جو آج بھی اس چیز کی دعوے دار ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف خصوصاً مذہبی منافرت جو پھیلائی جا رہی ہے، ان کے سرکاری اور سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ہے. اس واقعے سے پہلے بھی ایک ان کے پارٹی کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کر کے جو ہے اس چیز کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد وزیر آباد والے واقعے کے بعد حافظ آباد کے اندر بھی نون لیگ کی مرکزی قیادت سٹیج پہ بیٹھی تھی، اور جو کچھ ان کے صوبائی اور ضلعی عہدیداروں نے جو کچھ بولا وہ سب آپ کے سامنے اور آن ریکارڈ ہے. اس لیے میں یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی اس سے میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا تھا کہ حملہ آور جو تھا وہ ایک نہیں ایک سے زائد تھا. دیکھیں جو ڈیٹیل یہ انیشل رپورٹ ہے، جو فورینزک رپورٹ ہوتی ہے وہ فائر باقی جو ہے ایگزیکٹ جو اس کا تعین کیا جائے گا کہ کس اسلحے سے اس کو فائر کیا گیا، اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. پولیس کی ہے، پی ایف ایس اے کی ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ؟ یہ فورینزک ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہے، پنجاب کا فورینزک ڈپارٹمنٹ. انیشیل رپورٹ ہے یہ، فورینزک رپورٹ بعد میں آئے گی، ڈیٹیل رپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ابھی صوبائی وزیر داخلہ عمر چیمہ صاحب نے آپ کے سامنے فرانزک ڈپارٹمنٹ کی جو ابتدائی انیشیل رپورٹ جو ان کو سبمٹ کی گئی ہے اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ حملہ آور ایک نہیں، حملہ آور جو ہے وہ 2 تھے، اور اس سے زائد بھی کم از کم 2 تھے، اور اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. جو ایک کور اپ سٹوری کے طور کے اوپر ایک طوطا مینا کی کہانی، جو چابی والا طوطا تیار کیا گیا تھا جس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ یہ مذہبی طور کے اوپر موٹیویٹڈ تھا، اس کے اوپر اس بنیاد کے اوپر اس نے عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی. 13 ہمارے اور ساتھی جو زخمی ہوئے، معظم شہید ہو گیا وہاں پر جس کا تعلق وزیر آباد سے تھا. وہ جو تمام کور اپ سٹوری تھی وہ کور اپ سٹوری ٹائیں فش ہو گئی ہے. یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کے اوپر پری پلانڈ پراپر تیاری کے ساتھ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ کروایا گیا ہے، اور یہ اب فرانزک کی ابتدائی رپورٹ سے یہ بات سامنے آ چکی ہے. اور وہ لوگ جو مسلسل ایک بیانیہ بنا رہے تھے، چاہے مریم صفدر ہو، رانا ثنا ہو، احسن اقبال ہو، جاوید لطیف ہو، نون لیگ کی بہت سارے وزراء، ان کی لیڈرشپ یہ بار بار ایک بیانیہ بنا رہی تھی کہ یہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے کا سر کچل دیا جائے. اور جو کل رانا ثنا نے پریس کانفرنس کی کہ توبہ نعوذ باللہ عمران خان جو ہے وہ پیغمبر کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ میرا پیغام جو ہے وہ عام کرو، ان کو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر. ایک ملک کا سابقہ وزیر اعظم، 22 کروڑ عوام کا لیڈر، اس کی آپ جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کور اپ سٹوری کرتے ہیں، جو موقع سے ملزم پکڑتے ہیں اس کو رٹایا سبق اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اب یہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان پہ جو حملہ ہوا وہ 22 کروڑ عوام کے اوپر حملہ ہوا. اب اس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور لوگ لمحہ بہ لمحہ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور جو آفیسر، جو تفتیشکار اس میں اگر کسی چھپے ہاتھ سے انفلوئنس ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، وہ بھی پتہ نہیں چلے گا. تو لہذا اس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچا کے دم لینا ہے، اس سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں. یہ بتایا کہ اس وقت اندر اجلاس ختم ہو گیا ہے، جو عمران خان کی زیر صدارت ہو رہا تھا وہ اجلاس ختم ہو گیا ہے. اجلاس اس اجلاس کی بریفنگ کون؟ دیکھیں، اجلاس ہمارا سینئر لیڈرشپ کا اجلاس تھا. اس اجلاس کے اندر جو آج کی سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ عمر چیمہ صاحب نے، ہمارے صوبائی وزیر داخلہ ہے، انہوں نے لیڈرشپ کو اور عمران خان صاحب کو جو ابتدائی رپورٹ ان کو جو پیش کی گئی اس سے انہوں نے آگاہ کیا، جو آج آ کر ہم میڈیا پر آپ کو بھی بتا رہے ہیں. لہذا
وہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اس میں چاہے اسٹریٹجک میڈیا سیل ہو، چاہے وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی کہ یہ کوئی مذہبی بنیاد کے اوپر موٹیویٹڈ تھا، یہ مذہبی بنیاد کے اوپر موٹیویٹڈ نہیں تھا، یہ ایک پری پلانڈ اٹیک تھا عمران خان صاحب کے اوپر، اور اس کی اگلی کڑیاں بھی آپ کو پتہ ہے، ایف آئی آر کا رجسٹرڈ نہ ہونا، 3 ناموں کو شامل ایف آئی آر میں نہ کرنا، 5 دن ایف آئی آر درج نہ ہونا، تفتیش کے اندر رکاوٹیں ڈالنا، کرائم سین کو موقع کے اوپر فوری آ کے کور اپ نہ کرنا، یہ وہ تمام کڑیاں ہیں جو اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں۔ باقی کل سے ہمارا جو مارچ ہے وہ شروع ہو رہا ہے، باقاعدہ اسی جگہ سے وزیر آباد سے وہ آگے بڑھے گا اور وہ اپنے طے شدہ شیڈول کے مطابق راول پنڈی پہنچے گا، جہاں سے عمران خان صاحب بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے یہ اجلاس میں تو آپ نے جو فرانسک کی ابتدائی رپورٹ پیش کروائی ہے اور اجلاس میں اس کا مین پرپز یہی تھا، تو کیا ملزم نوید یہاں پہ لاہور پہ موجود ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ کتنی جھوٹی ہے، کتنی سچی ہے، اس حوالے سے ملزم کا پولیگراف ٹیسٹ کروانا کیا ضروری ہے؟ کروایا کہ وہ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے جیسے جب ٹھوس سوال سامنے آئیں گے وہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لے کل آپ نے لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز کرنا ہے، تو کیا دوبارہ روسٹرم اور بلٹ پروف شیٹ کا استعمال کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ پنجاب بالکل پنجاب پولیس نے پہلے بھی جو ہے تنظیم جو پارٹی کی تنظیم کو آگاہ کیا تھا سارے معاملات سے، اور اب بھی جو ہے پنجاب پولیس اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی اس لانگ مارچ۔ آئی جی پنجاب کو جو ہے پنجاب گورنمنٹ سرنڈر کر چکی ہے اور اس کی جگہ پہ جو ہے 3 نام بھی تجویز کر دی ہیں، اب فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ان تینوں میں سے کس کو وہ نیا آئی جی اپوائنٹ کرے۔ اس کے اوپر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وفاق نے دوبارہ ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے آپ کی بھیجی ہوئی سمری جس میں آپ 3 نام دے رہے ہیں، تو اب اس سچویشن کو کیسے کریں؟ دیکھیں وفاق تو چاہ رہی ہے اس قسم کے جو ہے ایسی سچویشن پیدا کر کے وہ یہی واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے سی سی پی او کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے، لیکن جو وفاق کا پریروگیٹو ہے جو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات صوبائی حکومت کے ہیں اس کے مطابق ہم نے وہ جو ہے قانونی طور پہ آفیسر جو ہے سرنڈر کر دیا، اس کے بعد جو ہے وفاقی حکومت ہمارے اوپر زبردستی تھوپ نہیں سکتی۔ اگر وہ مزید لنگر کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو معاملے کو کورٹ میں بھی لے جانے کا سوچیں، کیونکہ چیف سیکرٹری بھی بہت زیادہ لنگر کر دیا انہوں نے؟ یہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے، ابھی ہمارا یہ بعد میں آج کا جو سبجیکٹ تھا وہ آپ کو بتا آپ بھی دیں۔ گورنر پنجاب رہے ہیں، آپ گورنر پنجاب رہے ہیں، اس پر گورنر پنجاب بھی بولے ہیں کہ پنجاب میں گورنر راج کرنے کے بعد موجود ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ یہ صرف گیدڑ بھبکی ہیں، گورنر راج لگانے کے لیے جو حالات جب تھے، جب واقعی حالات ایسے تھے تب گورنر راج نہیں لگا، تو ایک ہی راج لگنا ہے، اس راج کا نام ہے عوامی راج۔ پورا من طریقے سے جو ہے عوام اب بہت مانگ رہی ہیں۔